کر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودواعیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس محفل کا اہتمام کس غرض و غایت کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ محفل شادی خانہ آبادی کے غرض سے عمل میں آیا۔ آپ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر تھوڑی سی خاموشی بنائے تو میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر شرط اس بات کی ہے کہ آپ لوگ خاموشی بنائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جھوم کر، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر شاعر بے باک، شاعر خسلحان، شاعر بے مثال حضرت مظہر امام صاحب قبلہ جھارکھنڈ سے آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ آپ لوگوں کی سماعت بڑی اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ شادی کے تعلق سے آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں شادی کرنا یہ ہے، شادی کرنا وہ ہے۔ شادی کی بہت فضیلتیں آئیں اور قرآن اور حدیث میں بہت جگہوں پہ ارشاد فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو شادی کر، تو رشتہ ازدواج میں بن جا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی بہت مقامات پر شادی کے تعلق سے حکم دیا گیا۔ آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے شادی سے اعراض کیا، روگردانی کیا، یعنی شادی کرنے سے انکار کیا، یعنی کسی نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو کہہ دے اور کسی کے لیے کہہ دے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اسے کون اپنا بنا سکتا ہے۔ اور شادی بیاہ کی بہت فضیلتیں ہیں۔ شادی ہی ایک ایسی عظیم رشتہ ہے، یہ رشتہ اس کائنات میں سب سے پہلے عمل میں آیا۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، دوست و احباب کا رشتہ ہے۔ مگر شادی رشتہ ازدواج جو ہے وہ رشتہ ہے
جو دنیا میں سب سے پہلے عمل میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جنت میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔ پوائنٹ کی بات ہے، نوٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کو شادی سے بھٹکایا جائے، وہ دن دور نہیں مسلمانوں پر کہ اس کو کہا جائے تم شادی کیوں کرتے ہو، اور ہمارے مسلمان بھائی کو معلوم ہی نہیں رہے گا، جواب دے ہی نہیں پائیں گے کہ شادی کیوں کیا جاتا ہے، شادی ہے کیا، شادی کیسی عظیم چیز ہے، شادی کس اہمیت کا حامل ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ جنت میں اللہ نے حضرت آدم کو رکھا، تو ذرا بتائیں کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کتنا وسیع و عریض رہی ہوں گی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، اور تمام انسانوں کے باپ جنت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے مقام میں رکھا ہوگا، اور جنت کے کون سی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو سرفراز فرمایا ہوگا، مگر حضرت آدم علیہ السلام مایوس ہیں، حضرت آدم علیہ السلام مضطرب کے عالم میں ہیں، پریشان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت آدم اے رب قدیر، میں جنت میں ہوں، مگر میں اپنی دل کی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کسی سے، کوئی ہے نہیں، میرا دل نہیں لگتا جنت میں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل جوئی کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور دونوں کو حضرت آدم حضرت حوا کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا، منسلک فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو پتا چلا دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ عمل میں آیا وہ شادی ہے۔ کیا ہے؟ شادی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، سب سے پہلا رشتہ۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ ہے، مگر بعد میں سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنے جو گفتگو کا موضوع بنایا تھا یہ نہیں تھا، ایک اور بات بتاتا چلوں، اور جو موضوع سخن بنایا تھا اس میں سے بھی میں کچھ بیان کر دوں گا۔ دیکھیے، شادی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، تمام مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، ہمیں اشرفیت کا تمغہ ہمارے سروں پر پہنایا رب قدیر نے۔ سب سے اعلیٰ کون؟ رب کے مخلوق میں انسان۔ سب سے اچھا کون؟ انسان۔ سب سے بہتر کون؟ انسان۔ جب انسان سب سے بہتر ہے تو اس کی نسلیں جو آباد ہوگی، اس نسل آباد کرنے کا جو ذریعہ ہو، طریقہ ہو، اور جس طریقے سے نسل آباد ہو، وہ قانون بھی سب سے افضل ہونا چاہیے، سب سے بہتر ہونا چاہیے، سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس کے اندر جنسی خواہشات کو بھی پیدا فرمایا، نفسانی خواہشات کو بھی پیدا فرمایا، ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش بھی پیدا فرمایا، ایک کو نر بنایا اور ایک کو مادہ بنایا، اور دونوں بھی نفسیاتی خواہشات کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح انسانوں کو بھی بنایا، انسانوں میں بھی نر اور مادہ پیدا فرمایا، یعنی مذکر اور مؤنث پیدا فرمایا، میل اور فیمیل کو پیدا فرمایا، اور اس کے اندر بھی نفسیاتی خواہشات کو پیدا فرمایا، اور نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے
جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون دیا وہ قانون بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، سب سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ نفس کی تکمیل کے لیے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی قانون سے بندھے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ وہ افضل نہیں ہے۔ مگر ہائے رے انسان، تمہیں رب قدیر نے جب سب سے افضل بنایا تو تجھے قانون بھی سب سے اچھا عطا فرمایا کہ جب تجھے نفسانی خواہشات کی تکمیل کی ضرورت پڑے اور نوبت آئے اور اس نوبت کے ذریعے جو نسل آباد ہو، وہ قانون بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ وہ قانون کیا ہے؟ شادی کا قانون ہے، نکاح وہ قانون ہے جو سب سے بہتر قانون ہے۔ جب انسان جب نکاح کرتا ہے تو ایک اجنبی کے لیے جائز ہو جاتا، ایک اجنبی کے لیے حلال ہو جاتا۔ کب؟ شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے جب نکاح کرتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ تمہیں میں نے اعلیٰ بنایا تو تجھے نفساتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی تجھے ایک قانون، بہتر قانون دیا۔ یہ باتیں تھیں، بس 2-3 اور بات کروں گا، میں ختم کر دوں گا، ہے نا؟ وقت بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، میں نے جو اپنے تقریر اور اپنے خطاب کا موضوع سخن بنایا تھا، قرآن کریم فرقان حمید کی بہت مشہور و معروف آیت کی تلاوت کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اے میرے بندے، تو اللہ کے سوا کسی کو مت پوج، کسی کی عبادت مت کر، یعنی تو اللہ ہی کی عبادت کیا کر اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ اللہ کا حقوق ہم پر کیا ہے؟ اللہ کا حقوق ہم پر کیا ہے؟ ہم پر یہ ہے حق کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، نیک کام کریں، اس کا حق ہے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ کریں، ان کی عظمت کو پہچانیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے۔ جب ان سے گفتگو کرے تو نرمی سے گفتگو کرے، جب وہ ہمیں کام کرنے کو کہیں تو ہم اس کام کو جلد کر لیں، اس کام کو ہم بجا لائیں۔ ہمیں جب ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پڑے تو ہم ماں باپ کی خدمت کریں، یہ ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ اس لفظ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون شخص ہے جس کا ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے؟ وہ شخص کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے شخص، ان کے بارے میں نے کہا کہ ان کا ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو پایا ہو، اپنے ماں باپ کو پایا ہو، بڑھاپے کے عالم میں ان میں دونوں یا ان میں سے ایک، اور جنت حاصل نہ کیا ہو۔ کیا چیز؟ جنت حاصل نہ کیا ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہارے والدین ہیں نا جو، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔
اگر تم ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو گے، اچھا سلوک رکھو گے، اچھا رویہ کرو گے، ان کے ساتھ احسانات کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے رہنے سہنے کا صحیح انتظام کرو گے، ان کے ساتھ اچھے سے تمیز سے پیش آؤ گے، تو وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ان کے ساتھ اگر برا ویوہار رکھو گے، ان کے ساتھ اگر برا رویہ رکھو گے، ان کو اگر تم ستاؤ گے، انہیں اگر برا بھلا کہو گے، ان کے دل کو ٹھیس اگر پہنچاؤ گے، تو وہ تمہارے لیے جہنم ہے، جہنم۔ تم جہنم بھی خرید سکتے ہو اپنے والدین سے، اور جنت کا پروانہ بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اے میرے بندے تم پر تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کیسے؟ ان کے ساتھ نرمی کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور ان سے رشتہ توڑنے سے بچا جائے۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، رشتہ ناتا توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی بات پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی رزق مزید بڑھ جائے، اسے خوب رزق میں فراوانی حاصل ہو جائے، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ کیا چیز؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا رویہ رکھے، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کی عمر لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، ان سے رشتہ توڑنے سے بچو اگر تمہاری یہ خواہش ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج ہم تھوڑی تھوڑی سی بات پر رشتہ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شادی بیاہ کے بعد تو یہ چیزیں اور زیادہ مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹھ جاتے ہیں، ہم بھی رشتہ داروں سے روٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں رشتہ نہیں توڑنا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو دو جسم اور ایک جان بننے کی ضرورت ہے، تبھی ہم جا کر کامیاب ہوں گے، تبھی ہم سماج میں ہمیں عزت ملے گی، سماج میں ہمیں اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ اس وقت جب ہم سدھریں گے، ہم بہتر ہوں گے، ہم دوسروں کے لیے نذیر بنیں گے، تب ہماری عزت ہوگی، ورنہ ہماری عزت نہیں ہوگی۔ ہمیں کوئی اچھے نظر سے نہیں دیکھے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ چلیں، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔